الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ اخبار کے بارے میں سوال جواب، بہت ہی منفرد اور معلومات سے مالا مال یہ رسالہ ہے، میرے شیخ طریقت کا مرتب کیا ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ القول البدی صفحہ نمبر 414۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں قرآن واقعات لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہ اعلان توحید کے تعلق سے ہم سنیں گے۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا یہ نیت کیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا تو عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر پر، نام پاک پر صلو علی الحبیب سن کر درود شریف پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام یا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، خود بھی عمل کروں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں ہیں، میں اسے ہدیتاً تحفتاً اپنے آقا و مولا کو پیش کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین کو پیش کرتا ہوں، صحابہ و تابعین کو پیش کرتا ہوں، امہات المؤمنین کو پیش کرتا ہوں، جملہ مسلمات و مسلمین کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والدین، ان کی اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ خزائن العرفان جو کہ اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر حاشیہ ہے، مفسر قرآن صدر الافاضل سید حافظ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی کا، اس کے صفحہ نمبر 262 پر جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوع لکھا ہے، علماء تفسیر اور اصحاب اخبار و سیر کا بیان ہے۔ نمرود ابن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے یعنی نمرود نے تاج سر پر رکھا۔ بڑی معلوماتی بات ہے، شاید آپ نے پہلی بار سنی ہو کہ بادشاہوں میں سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھنے والا نمرود تھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کاہن اور منجم یعنی نجومی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔
نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی کے سامنے آفتاب، مہتاب یعنی چاند اور سورج، سن اینڈ مون بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ یعنی نمرود بہت خوف زدہ ہوا، کاہنوں سے تعابیر دریافت کی، انہوں نے کہا اس سال تیری قلم رو یعنی سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا، جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی یعنی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانے کا، بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی تھیں، اور جب وہاں پہنچتی تھیں تو دیکھتی تھیں آپ علیہ السلام اپنی سر انگشت، انگلی مبارک کو چوس رہے ہیں اور اس انگلی سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ بہت جلد بڑھتے تھے، ایک مہینے میں اتنا جتنے دوسرے بچے ایک سال میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے، بعض کہتے ہیں 7 برس، بعض کہتے ہیں 13 برس، بعض 17 برس۔ یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے صدر الافاضل نے، یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنی ابتدائے ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی والدہ سے دریافت فرمایا، میرا رب یعنی پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے والد۔ فرمایا ان کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ خاموش رہو اور اپنے شوہر سے جا کر کہا جس لڑکے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند ہی ہے۔ اور جو گفتگو ہوئی آپ کی والدہ نے آپ کے والد کو بیان کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال یعنی اس کو باطل قرار دینا شروع فرما دیا، اور جب ایک سوراخ کی راہ سے، ایک سوراخ کے ذریعے سے شب کے وقت آپ نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو، اسٹار کو دیکھا تو اقامت حجت شروع فرما دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور کواکب کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کی، بتوں کی۔ آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشیں پیرائے میں انہیں نظر و استدلال کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم بھی تمام ہی حادث ہے، الہ نہیں ہو سکتا۔ عالم کیا ہے؟ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، جو خود موجد اور مدبر کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کر دیا
کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا الہ ہونا، معبود ہونا باطل ہے، غلط ہے۔ اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پھر کیا ہوا مزید سنیے۔ اس سے آگے میں آپ کو عجائب القرآن کے صفحہ نمبر 95 سے عرض کرتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ ستاروں کی، اسٹارز کی پوجا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے نہایت نفیس دل نشیں انداز میں فرمایا، لوگو کیا ستارہ میرا رب ہے؟ جب وہ ستارہ ڈوب گیا فرمایا ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد چاند چمکا، مون چاند چمکا، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب چاند غروب ہو گیا فرمایا اگر میرا رب عز و جل مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ اب چمکتا دمکتا سورج دیکھا، فرمایا یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یہ جتنے بھی سیارے ہیں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ حجت قائم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔ اب سورج غروب ہو گئے، فرمایا میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا، بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب قوم جھگڑا کرنے لگی، فرمایا تم لوگ مجھ سے خدا عز و جل کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا عز و جل نے تو مجھے ہدایت دی اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے، جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ سن لو، میرے رب عز و جل کے حکم کے بغیر تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب عز و جل ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس واقعے کو مختصر اور جامع الفاظ میں قرآن پاک نے سورۃ الانعام جو کہ پارہ 7 میں ہے، آیت نمبر 76 to 79 میں بیان کیا۔ سنی ترجمہ انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
حنيفا وما أنا من المشركين. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ انبیاء کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں، آپ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ابو الانبیاء ہیں. آپ نے ثابت کر دیا ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ان کا الہ ہونا، معبود ہونا باطل ہے. اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان صفحہ 217 پر فرماتے ہیں اسی کو منطقی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں دنیا عدلتی بدلتی رہتی ہے اور ہر بدلنے والی چیز نو پید ہے، اور نو پید کو خالق کی ضرورت ہے. جو چیز نئی پیدا ہوتی ہے اسے خالق کی ضرورت ہے، لہذا دنیا خالق کی حاجت مند ہے. سبحان اللہ. اس لڑک پن میں یہ عقل و دانائی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑک پن کا دور ہے. اور ایسی عقل و دانائی لکھتے ہیں معلوم ہوا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا علم لدنی ہوتا ہے، وہ بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے عالم ہوتے ہیں. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جو وداؤٹ ٹیچر، بغیر کسی استاد کے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد 7 کے صفحہ 619 پر لکھتے ہیں جو خدا تعالی چاہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے ارادے کو یعنی اللہ تعالی کے ارادے کو کوئی نہیں بدل سکتا. نمرود نے حضرت خلیل علیہ السلام کی تشریف آوری کو بہت روکنا چاہا. آپ نے سنا کیسے روکا؟ اس نے محکمہ قائم کر دیا کہ مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، بچوں کو قتل کیا جائے، مگر جو رب چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر جو رب نے چاہا وہ کیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو روکنے کے لیے بہت زور لگایا. کیا زور لگایا؟ 90,000 بچے قتل کیے اس بدبخت نے، مگر ناکام. جناب خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں آ گئے، اپنا کام کر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی. نمرود اور فرعون نے جن کی تشریف آوری روکنے کے لیے بہت سے بچے ذبح کرا دیے،
وہ دونوں حضرات انہی مردوں کے گھر میں پلے بڑھے. نمرود کے مصاحب خاص کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پرورش ہوئی وہ نمرود کا خاص آدمی تھا، اور فرعون کے گھر میں بلکہ فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے. یہ ہے قدرت والے کی قدرت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ آپ نے بچپن شریف میں فصیح و بلیغ منطقی فلسفی گفتگو فرمائی کہ تمام اہل علم کی منطق اس پر قربان. آپ نے چاند سورج تاروں کو عبدیت، ان کا مخلوق ہونا، ان کے عدلنے بدلنے ڈوبنے نکلنے سے ثابت کیا. اسی کو منطقی لوگ بیان کرتے ہیں. دنیا اور دنیا کی چیزیں عدلنے بدلنے والی ہیں، اور ہر بدلنے والی چیز نوپید ہے، پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی، لہذا دنیا نوپید ہے. ہر نوپید کسی کی مخلوق ہے، لہذا دنیا کسی کی مخلوق ہے، اسے خالق کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، خصوصاً علوم الہیہ میں وہ کسی کے بغیر سکھائے پڑھائے عالم ہوتے ہیں. اور یہ بھی لکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کسی ساتھ کسی وقت گمراہ نہیں ہوتے، وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ ہی رہتے ہیں، بلکہ دوسروں کے ہادی ہوتے ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بڑے دلیر و جری ہوتے ہیں. ان کے دل پر کسی کی ہیبت نہیں آتی. سارا جہاں ایک طرف ہو، یہ اکیلے ایک طرف، مگر ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا. دیکھو حضرت خلیل علیہ السلام، نمرود جیسے جابر بادشاہ کے ملک میں سارا ماحول کفار کا ہے، خود اپنے عزیز و اقارب اسی شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں، مگر کیسی دلیرانہ گفتگو فرما رہے ہیں. نہ کسی سے جھجک ہے، نہ کسی کا ڈر. یہ ہے نبی کی ہمت اور دلیری. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کوئی نبی کسی کافر کے ملک میں اس کا رعایا بن کر نہ رہا. بڑی معلوماتی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبیوں میں کوئی نبی کسی کافر کے ملک میں ان کا رعایا بن کر نہ رہا، اس کی ماتحتی قبول نہ کی، یا اس کی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیے، یا وہاں سے ہجرت یعنی مائگریشن کر گئے، یا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. دیکھو اگر جناب خلیل علیہ السلام کو نمرود کی رعایا بن کر رہنا سہنا ہوتا تو اس دلیری سے ان کے خلاف گفتگو نہ فرماتے. اور سبحان اللہ لکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں جو کفار کے ماتحت بن کر رہا ہو. ہاں، بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو کفار بادشاہوں کی طرف سے بہت ستایا گیا. دیکھو جناب خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا. حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود نے سولی دینے کی کوشش کی، مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی. لکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ظاہری وحی تو ظہور نبوت کے بعد آتی ہے، مگر باطنی وحی یعنی دلی الہام بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہے. دیکھو جناب خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن شریف میں یہ گفتگو فرمائی، حالانکہ ابھی آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا، ابھی کسی کو اپنی نبوت ماننے کی دعوت نہیں دی. اس گفتگو شریف کو آپ نے بچپن میں فرمایا. یہ بھی لکھتے ہیں ہر شخص ہر قوم سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرے، طریقہ انبیاء ہے.
اس طریقے سے ہدایت جلد ملتی ہے۔ دیکھو حضرت خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند اور سورج کے طلوع ہونے سے، سن رائز سے، چاند کے ظاہر ہونے سے ان کی مخلوقیت ثابت نہ کی، بلکہ ان کے ڈوبنے سے کہ طلوع میں ترقی ہے اور ڈوبنے میں تنزل، جیسا کہ مشرقین کا عقیدہ ہے۔ تنزل سے عبدیت اور بندگی کا ثبوت بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے، کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علماء اہل سنت نے بہت پیارے 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 مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، کچھ اختصار کر کے پورا کرتا ہوں اس کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا، جس کا نام تھا آزر اور وہ بت پرست تھا، اس کو بھی بت پرستی سے روکا۔ آزر چچا تھا، ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت 42 تا 45 ارشاد ہوتا ہے، جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ، یہاں باپ سے مراد چچا ہے، اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ یہ آپ نے نصیحت لطف آمیز اور ہدایت دل پذیر آزر کو کہی، جس سے آزر جو بت پرست تھا، آپ کا چچا تھا، اس نے نفع نہ اٹھایا۔ اور یہاں پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو دعوت دی کہ چچا میرے دامن میں آ جا۔ لکھتے ہیں معلوم ہوا پیغمبر کا دامن عذاب الہی سے پناہ کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر کا دامن عذاب الہی سے پناہ کی جگہ ہے۔ لکھتے ہیں ان آیات سے معلوم ہوا کافر باپ یا کافر بیٹے کو ابا جان یا بیٹا کہہ کر پکارنا جائز ہے۔ اس کے شرعی حقوق پدری بھی ادا کرنے ضروری ہیں، لیکن دل سے انہیں اپنا دوست نہ سمجھے اور انہیں ہدایت کرتا رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں ان آیات میں جو آپ نے بت پرستی سے روکا، یہاں یہ مراد حقیقی باپ نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، اور یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بھی مشرک اور بت پرست نہیں ہوا۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد والدہ آدم علیہ السلام تک کوئی مشرک نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا وہ بت پرست تھا، جس کا نام آزر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو بت پرستی سے روکا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا، آپ کا منشا یہ تھا کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے جو دعاؤں کو سنتا ہو، اس کی عبادت کرنی چاہیے جو دعا کرنے والے کو دیکھتا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کی عبادت کرنی چاہیے جو کسی کے کام آ سکے، جو کوئی حاجت پوری کر سکے، جو ضرر نقصان دور کر سکے، جو نفع پہنچا سکے، اور یہ شان رب تبارک و تعالیٰ کی ہے جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فقط رمضان میں نہیں بلکہ ہم 12 ماہ، بلکہ جب تک دم میں دم ہے اپنے رب عز و جل کا پاکیزہ کلام دیکھتے رہیں، چھوتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، سکھاتے رہیں، سیکھتے رہیں، بچوں کو، بچیوں کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہیں، اس کی تعلیمات کو عام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔